الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. محترم حضرات، مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو سورہ انعام کی ہی ہے، مشرکین مکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک بات کہلوائی ہے. تفصیل میں جانے سے پہلے اللہ رب العالمین ہمارے ایک ساتھی کو جزائے خیر دے. انہوں نے توجہ مبذول کرائی کہ ہمارے درمیان اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو درود کا اہتمام کم ہے. کوشش کرنا چاہیے ہر موقع پر جب بھی آپ کا نام ذکر آئے تو ضرور درود پڑھ لیا کریں. درود میں مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا اگر آپ غور کریں گے تو کتنا اجر ہے. ہم اور آپ غور کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ رب العالمین اس پر 10 بار اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. اور آپ غور کریں یہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے اور اس کے تعلق سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ نیکیوں کا بدلہ اللہ رب العالمین اس موسم میں اس ماہ میں 10 اور اس سے زیادہ 700 تک کبھی دے سکتا ہے. یعنی ایک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 10 رحمتیں ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ایک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر 70 رحمتیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہم پر داخل کرے. تو اس لیے جو ہے کوشش کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یا آپ کا نام آئے تو ضرور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا بتاؤ تم اللہ کے سوا اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو. اللہ رب العالمین نے یہاں پر اہل مکہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، قیامت آ جائے تو کیا اس وقت بھی تم جو ان کو پکار رہے ہو غیر اللہ کو، کیا اسی کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ گے کس کو پکارو گے. اللہ رب العالمین اشارہ دیتا ہے، یہ استفہام انکاری جیسا ہے کہ نہیں تم لوگ ہرگز نہیں بلکہ اللہ کو ہی پکارو گے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے دیگر جو قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین ان کو سمندر میں چلتے ہیں، سمندر میں چلتے ہوئے جب کسی موج میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سمندر میں ہچکولے کشتیاں کھانے لگتی ہے تو اللہ رب العالمین ان کو اپنی رحمت سے بچا لیتا ہے. اس وقت تو خالص اللہ کو ہی پکارتے تھے اور خالص اللہ کو ہی پکارتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ جب تم سمندر میں وہ ہچکولے لیتے ہوئے کشتی میں اللہ کو ہی پکارتے ہو تو پھر عام زندگی میں خشکی پر اللہ کو کیوں نہیں پکارتے ہو. آپ اور ہم غور کریں ہمارے معاشرے میں جو ہے اس کے اوپر بھی اگر دیکھا جائے تو یہ چیز پائی جاتی ہے. معاشرے کے اندر خرابی مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے اور اس کا ہم مشاہدہ بھی کرتے دیکھتے بھی رہتے ہیں. خاص طور سے دیکھیں انسان فطری طور پہ توحید پر ہی ہوتا ہے. انسانی فطرت میں جو ہے توحید ہے ہی. جب آدمی جو ہے اپنے آبا و اجداد رسم و رواج ان کی دیکھی اور اس کی دیکھی ان کی دیکھی مشرکانہ عقائد میں مبتلا رہتا ہے، لیکن جب کوئی ایسی آفت اور مصیبت آتی ہے تو اس وقت اس کو جو ہے اللہ رب العالمین ہی یاد آتا ہے. توحید جو فطرت ہے اس پر وہ آ جاتا ہے. اس کی موٹی مثال ہم نے دیکھی ہے، جیسے ابھی کووڈ کا جو دور گزرا ہے اللہ رب العالمین ہر انسان کو اور خاص طور سے ہر مسلمان کو ایسے عالم سے محفوظ رکھے. آمین. تو اس دور میں ہم نے دیکھا ہے مساجد فل ہو گئی تھی
مساجد فل ہو گئی تھی اور لوگ تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کے خالص اللہ کی پرستش میں بندگی میں لگ گئے تھے۔ یہ اشارہ ہے کہ جب انسان پر کوئی آفت آتی ہے تو انسان اپنی فطرت کی طرف لوٹتا ہے، یعنی توحید کی طرف، اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے بندے کو کہ اپنی ساری زندگی میں جب یعنی اللہ کی نعمت بھی رہے اس وقت بھی اللہ کی ہی بندگی کرنا چاہیے، کسی اور کو شریک اور ساجی اللہ کے ساتھ نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یقینا آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان امتوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، پھر جب ان کو ہماری سزا پہنچی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی؟ پھر اللہ بتاتا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کا اعمال ان کے لیے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ اللہ رب العالمین یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، جب اللہ رب العالمین کو آزماتا ہے تو ان کو آزمائش کے وقت جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اللہ کی طرف جھکنا چاہیے، بجائے یہ جھکنے کے شیطان جو ان کے لیے مزین کرتا ہے اسی میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد کہا کہ آزمائش میں عاجزی نہ کی جائے تو اللہ رب العالمین کی پکڑ آ سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہے اعمال جو شریعت نے بتائے ان کے مطابق نہ ہو، شیطان کو مزین کرنا ہو تو اللہ رب العالمین کی پکڑ آ سکتی ہے۔ دل کا سخت ہونا بھی یہ بندہ کے لیے آفت ہے۔ اسی طرح شیطان کا کاموں کو مزین کر کے پیش کرنا اور بندے کو اس کو اختیار کرنا یہ بندے کی آفت کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بڑے ہی اچھے انداز میں بندوں کو سمجھایا ہے کہ اے بندو، میں تمہیں دونوں طریقے سے آزما سکتا ہوں۔ اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ بندوں کی آزمائش دونوں طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین پہلے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، مختلف پریشانی دے کر اللہ رب العالمین آزماتا ہے، اور اگر اس میں نہیں بندہ اترتا ہے پورا پھر اللہ رب العالمین ایک اور چانس دے دیتا ہے، اس کو نعمتیں دے کر آزماتا ہے، بہت زیادہ نعمتیں دیتا ہے۔ اگر نعمت میں بندہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین اسے دونوں انداز میں انسان کو آزماتا ہے۔ جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے مسند احمد میں، کہتے ہیں کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو، ایسا بندہ جو گنہگار ہے اور اللہ رب العالمین اسے نعمت دے رہا ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے اس کو، اس بندے کو، کہ اللہ رب العالمین کی میرے لیے ڈھیل ہے، میرے لیے کیا ہے؟ ڈھیل ہے۔ اس بندے کو یہ آیت پڑھنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ دونوں طرح سے بندے کو آزماتا ہے، یعنی اس کے آسانی فراوانی دے کر بھی آزماتا ہے اور اس کو جو ہے تکلیف میں مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ اب بندے کو چاہیے کہ ہر دو صورت میں اللہ رب العالمین کی بندگی کرے، اور اللہ رب العالمین اگر اس کو مختلف آزمائش میں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے تو اس پر بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ اللہ اس حال میں رکھا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے لیے دونوں صورت بہتر ہے، اگر آزمائش میں پڑتا ہے تو بھی اللہ رب العالمین کا جو ہے شکر گزار ہوتا ہے، اور اگر جو ہے اللہ کی نعمت ملتی ہے تب بھی وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اور اگر جو مومن نہیں ہوتا تو پھر وہ جو ہے آزمائش میں ناشکرہ بن جاتا ہے، اور جب نعمت ملتی ہے تو دنیا دار بن جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بھلا بتلاؤ اگر تمہاری سماعت اور بصارت بالکل چھین لی جائے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے اللہ رب العالمین، تو اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو تمہیں یہ تمام چیزیں لوٹا دے وے؟ اللہ نے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے گویا امت کو، ساری امت کو پیغام دیا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر طاقت رکھتا ہے، اللہ رب العالمین ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر اللہ رب العالمین دی ہوئی نعمت کو چھین لے وے، کوئی بھی نعمت کسی بندے کو ملی ہے، پوری دنیا کا چیلنج اللہ رب العالمین دے رہا ہے، اللہ اگر کوئی نعمت دیا ہوا ہے اور اگر اس کو چھین لیتا ہے تو اللہ رب العالمین یہ چیلنجز طور پر کہہ رہا ہے کہ ہے دنیا میں کوئی ایسا جو اس نعمت کو پلٹا دے وے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ چیلنج دیا ہے، گویا اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم دلائل کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ دلائل آپ غور کر رہے ہیں نا کہ شرک سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے طریقہ کار سے امت کو، بندوں کو سمجھایا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس لیے دلائل کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ بندے اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہو جاویں۔ پھر ہم نے یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ یہ جو دل پر اللہ رب العالمین اگر کسی کو مہر لگا دیتا ہے تو مہر کب لگتی ہے؟ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اللہ رب العالمین اشارت دیتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے جو ہے آنکھ، کان، اس پہ دل پر سب پہ مہر لگا دیا۔ کیوں مہر لگا؟ یعنی جو ہے اللہ نے پیک کیوں کیا تھا؟ کیونکہ وہ اللہ کے نافرمان ہو گئے تھے، اور جب اللہ کا کوئی بندہ نافرمان، خلا شرکس ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کان،
اس کا جو ہے آنکھ، اس کے جو ہے یہ دل اس کے لیے کام نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے پھر اس کی مثال کیسے دی ہے معلوم ہے؟ جانور کی سی مثال ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کی مثال کالانعام اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ ان کی مثال جانور کی سی ہے بلکہ اس سے بھی گئی گزری ہے۔ اور کیسے جانور کی مثال ہو سکتی جانتے ہیں آپ؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کتنا بہترین تمثیل دی ہے کہ جانور کو کان ہوتے ہیں اور کافی بڑے، انسانوں سے بڑے ہوتے ہیں نا، کان انسانوں سے بڑے، کوئی ایسے جانور بھی ہے جن کی آنکھیں بھی انسانوں سے بڑی ہوتی ہے، چہرے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اشارہ دیتا ہے کہ ان کے گرچہ کان بھی بڑے ہیں، آنکھ بھی بڑی ہے، چہرے بھی بڑے ہیں، لیکن ان سے جو بینیفٹ اٹھانا چاہیے وہ یہ اٹھا نہیں پاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو وہ صلاحیت نہیں دی ہے۔ اب اللہ رب العالمین بندے کو اشارہ دیتا ہے کہ اگر بندے بھی ان چیزوں سے شرعی فائدہ نہ اٹھائیں، اللہ کی فرما برداری نہ کریں، تو سمجھ لینا چاہیے ان بندوں میں اور ان جو ہے جانوروں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ تین چیز اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، کیا کہیے؟ یہ بات کہیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، یعنی میرے پاس خزانے نہیں ہیں کہ میں جب چاہوں جب کچھ نکال کے کسی کو دے دوں۔ امت کو بہت بڑا سبق لینا چاہیے اللہ کے اس فرمان سے۔ امت کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے، اللہ نبی سے جملہ کہلاتا ہے کہ آپ کہیے کہ میرے پاس دنیا کے خزانے نہیں ہیں، میرے اختیار میں خزانہ نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کے بعد کہ میرے پاس میں غیب بھی نہیں جانتا ہوں۔ آج امت کا کئی اکثر فرقہ جو یہی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں نقل کرتے ہوئے کہتا ہے آپ کہیے کہ میں غیب بھی نہیں جانتا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ کہیے کہ میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، یعنی یہ اللہ اس لیے بتا رہا ہے کہ مجھے جو ہے قیامت کے بارے میں خبر نہیں ہے، مجھے عذاب کے بارے میں خبر نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ کہ میرے اختیار میں بھی نہیں ہے میں کوئی عذاب لے کر آ جاؤں، کیونکہ میرے اختیار میں اللہ نے دیا ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں کہ خرق عادت کوئی چیز پیدا کر دوں انسانوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں اس لیے کی ہے تاکہ بندہ اس کا احساس کرے کہ اللہ رب العالمین نے پورا پاور اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ پھر اس سے ہم ایک چیز جو ہے نقطتاً سمجھ سکتے ہیں، آج معاشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب جس آیت کے تحت بتایا جاتا ہے وہ آیت کیا ہے؟ وما هو علی الغیب بضنین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بتانے میں جو ہے کوتاہی نہیں برتتے ہیں، انہیں پوری بتا دیتے ہیں۔ اس کا معنی لوگوں نے پھیر دیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے جو باتیں غیب کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے وہ تمام باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا خیانت امت تک پہنچا دی ہے، چاہے قرآن کے ذریعے سے، چاہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور فرامین کے ذریعے سے۔ اس میں آپ نے کوتاہی نہیں کی ہے۔ اب ایک آدمی جو ہے ایک کامن سینس ہے، بندہ غور کر سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے آپ پیدائشی کیا تھے؟ تو سب کو جواب دیا جائے گا کہ بھائی ان پڑھ تھے، نہیں جانتے تھے۔ یہ مشہور واقعہ ہے نا، حضرت جبریل علیہ السلام جب پہلی بار آئے تھے اور آپ سے کہا تھا اقرا، پڑھو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ ما انا بقاری، مجھے پڑھتے نہیں آتا ہے، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، ہے نا۔ اب امی تھے، سب جانتے تھے کہ بھائی آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پورا مکہ جتنے حاضرین سب گواہ تھے۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے آپ کو علم عطا کیا، قرآن دیا اور اللہ نے سمجھایا، ہے نا۔ اب یہ سوچیں کہ جب علم آپ کو ملا ہے تو یہ عطائی ہے، وہبی نہیں ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا پیدائشی کوئی چیز ملنا، پیدائشی نہیں ملا، وہبی ہے۔ اب اگر عطائی ہے، وہبی نہیں ہے۔ اب جب عطائی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کس مقام پر اللہ رب العالمین نے دیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا جب قرآن اتر رہا تھا جب شروع میں ملا، یا تو اسی طرح جو ہے آپ نے ہجرت کی جب ملا، یا اخیر وقت میں زندگی میں ملا؟ اس کو تو طے کرنا پڑے گا بہرحال، اور کوئی کسی حدیث سے، کسی قرآن کی آیت سے یہ طے ہی نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اس مقام پر ملا ہے۔ یہ اشارہ ہے، قرآن کی آیتیں گواہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں گواہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک مثال کے ذریعے سے فرمایا ہے قل هل يستوي الاعمى والبصير، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی کہیے کہ کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں، استفہام انکاری۔ اس کا جواب جو ہوگا نا، جو انکار میں ہی ہوگا، یعنی کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔
دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اشارہ دینا چاہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ پر ہے، جو ہدایت پر ہے، جو شریعت پر ہے، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کیے ہوئے وہ، اور جو اللہ کا نافرمان ہے، نبی کا نافرمان ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت جیسی عظیم نعمت بنائی ہے، تو ایک نافرمان کے لیے اللہ رب العالمین نے دوزخ جیسی خطرناک جگہ متعین کر رکھی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اسی لیے آپ غور کریں، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو 4 فرشتے آتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ معلوم ہے آپ کو، جانتے ہیں نا، 4 فرشتے آتے ہیں۔ 2 فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو اگر نیک بندہ ہو تو اس کی روح کو نکال کے علیین میں پہنچاتے ہیں، اور اگر بندہ بد ہو تو دونوں فرشتے اس کی روح کو، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے روح جو نکالی جاتی ہے پیر کی جانب سے نکالی جاتی ہے۔ کہاں سے نکالی جاتی ہے؟ یہ پیر کی، یہ تحقیق ہے، اللہ رب العالمین نے وہاں سے نکالنے کا انہیں حکم دیا ہے۔ تو پیر کی طرف سے روح جب نکالی جاتی ہے تو وہ جو 2 فرشتے ہیں وہ اس روح کو لے آ کے سجین میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو گویا یہ 4 فرشتے اللہ رب العالمین کی طرف سے آتے ہیں اور اس کام پر اللہ رب العالمین نے انہیں مامور کیا ہوا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ ہٹائیں جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص کر اسی کی رضا مندی چاہتے ہوئے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ بہت اہم نقطہ ہے، مسلمانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ایک بہت اہم واقعے کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ انہیں اپنے سے دور مت کیجیے جو اللہ کی رضا کے لیے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ اس کے تعلق سے کئی روایتیں ملتی ہیں، بخاری مسلم میں بھی روایت ملتی ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اصل میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب شروع میں ایمان جو لائے تھے تو ایمان لانے والوں میں غربا زیادہ تھے، مساکین زیادہ تھے، تو اس میں مشرکین جو شرفا اپنے آپ کو کہلاتے تھے، بڑے بڑے روسا، وہ ان کا اعتراض تھا، مطالبہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں نا یہ بڑے غریب لوگ ہیں، یعنی ہمارا لیول تھوڑا ہائی فائی ہے، ہم شرفا ہیں، ہم سرداران ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مناسب نہیں لگتا ہے، آپ ایک کام کریں، ان کو اپنے پاس سے ہٹائیں تو پھر ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا، بتایا کہ آپ ان سے کہیے، اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کیجیے۔ کون سے لوگ بیٹھتے تھے اسٹارٹ میں؟ حضرت مصعب ابن عمیر بیٹھتے تھے رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے۔ یہ سب صحابہ کرام جو تھے نا یہ غریبی سطح پہ رہنے والے صحابہ کرام تھے، فقراء مساکین میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب، نئے نئے مسلمان بھی ہوئے تھے اور بہت زیادہ اسلام کو سننا چاہتے تھے، سمجھنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ ان کو اپنے آپ سے دور نہ کریں، اور پھر آخری میں اللہ نے کہا اگر آپ نے ایسا کیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ہم اور آپ غور کر سکتے ہیں، اللہ نے اتنا بڑا سبق دیا ہے کہ اہل توحید جو ہیں، اس کی اور بھی تفصیل ہے، اہل توحید جو ہے وہ اپنا دوست اہل توحید کو ہی بنائے، یہ بہت اہم سبق ہے۔ اہل توحید میں اگر کوئی غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، یا دکھنے میں زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو دور کر دیا جائے اور ایسے رئیسوں کو پکڑا جائے جو شرک میں مبتلا ہے، نہیں، اللہ اشارہ دیتا ہے کہ اہل توحید کو بھی، کتاب و سنت والوں کو بھی اپنا دوست کتاب و سنت والوں کو ہی بنانا چاہیے، کیونکہ ایک اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، فلسفہ دیا ہے، ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال کی طرف، الى صورکم، تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ رب العالمین عملوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اس لیے اہل توحید کو یہاں سے سبق ملتا ہے کہ دوستانے میں خاص طور سے اہل توحید کو ہی رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت نازل ہوئی تھی اس میں ایک اہم واقعہ یہ بھی ہوا تھا کہ جو روسائے قریش تھے وہ ان کو ہٹوا کر اپنے آپ کو بیٹھانا چاہتے تھے وہاں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے اشارتاً کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا ہرگز نہیں کرنا، آپ اس میں اگر ایسا کرو گے تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ آپ اس کے علاوہ تفصیلات میں اور بھی باتیں آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کرام کو نہیں ہٹایا، یہاں تک کہ اللہ نے پھر ایک آیت نازل کی اس کے بعد کہ اب ان کا اتنا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ کے پاس آئیں تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ ان کو سلام کرنے میں پہل کریں، جن کو روسا قریش ہٹانا چاہتے تھے، اللہ نے ان کی فضیلت اتنی بڑھا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ پہل کر دیں سلام کرنے میں، یہ ان کی فضیلت۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو خوشخبری دیں، بشارت دے دیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سلامتی
طے کر رکھی ہے، ان کے لیے اللہ نے اپنی رحمت کی وسعت پیدا کر دی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ملا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ چمک دمک کے پیچھے آدمی کو نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کے بندے کی طرف جو ہے متوجہ ہونا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے تمہارے رب نے مہربانی اپنے اوپر لازم کر لی ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی تفصیل اس کی گزری ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت جو ہے قیامت کے دن جو ہے میرے غضب پر وہ رہے گی۔ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت جو ہے اللہ کے غضب پر فوقیت رکھے گی، لیکن قیامت کے دن جو ہے یہ خاص مومنین کے ساتھ ہو جائے گی، جو دیگروں کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا معاملہ نہیں کرے گا، صرف اہل ایمان کے ساتھ ہوگا۔ اور خاص طور سے اللہ کے ساتھ جو شرک کفر کرتے ہوئے مرے ہوں گے ان کے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ اور اللہ کی رحمت کتنی ہوتی ہے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ 99 کا جو قاتل تھا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین اتنا رحیم ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بندہ اگر کتنا بھی گناہ کیا ہوا ہے ایک بار اخلاص سے اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے، اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جب اللہ 99 قاتل کو ایک اخلاص سے توبہ کرنے سے معاف کر سکتا ہے، اللہ رب غفور رحیم ہے۔ بندے کو ہر وقت توبہ کرنا چاہیے، تاکہ یہ بھی نہیں معلوم ہے ہم آج بیٹھے ہوئے میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، کل کے دن میری خبر آپ کو لگ جائے یا آپ میں سے کسی کی خبر مجھے لگ جائے۔ اس لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے بندے مومن کو، اور توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بندے مومن کی پہچان اور جو ہے علامت بھی بتائی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب کوئی غلطی ان سے ہو جاتی ہے مومن سے، یعنی ہمارے آپ سے، اللہ کہتا ہے اگر کوئی غلطی ہو جا رہی ہے تو کیا کردار ہونا چاہیے؟ ذکر اللہ، یعنی اللہ کا فوراً ذکر کرنا ہے نا، واستغفروا لذنوبہم، فوراً اللہ سے توبہ کرنا، استغفر اللہ میں نے غلطی کر ڈالا، یہ نہیں ہونی چاہیے تھا لیکن ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، یہ تیسری پہچان اللہ نے بیان کی ہے کہ گناہ پر گناہ نہ کرتے رہے، گناہ پر مصر نہ رہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ پر مصر ہے، یعنی مصر سے معنی وہ مداومت کر رہا ہے، بار بار گناہ، معلوم ہے گناہ ہے، پھر گناہ کو بے گناہ، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، تو پھر وہ اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہے، بلکہ گناہ کے بعد فوراً اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ سے توبہ کرنے والا، اور گناہ پر جمنے والا نہ ہو۔ اور گناہ پر جمنے والے کو ڈھیٹ گردانا گیا ہے، جس پر اللہ رب العالمین کی لعنت بھی ہوتی ہے۔ پھر فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ چیزیں ہوتی جس کی تم جلدی بازی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ مشرکین مکہ آپ جانتے ہیں بطور مذاق اور استہزاء کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے تھے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جن عذابوں کا تذکرہ کرتے ہیں ان کو کہیے وہ آ کیوں نہیں جاتا ہے، وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جواب دیتا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اور اگر جو تم جلد بازی کر رہے ہو اگر میرے اختیار میں ہوتا تو شاید اللہ رب العالمین فیصلہ کر دیتا، لیکن اس میں اللہ کی حکمت و مشیت ہے، اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ اسی طرح جو ہے مجھے اس کا اختیار نہیں، علامت ہے کہ اللہ رب العالمین کے پورے اختیار میں ہے کس کو کب عذاب میں گرفتار کرنا ہے یا کس کو جو ہے اپنی رحمت میں مبتلا کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین بندوں کو اختیار دیا ہوا ہے، آزماتا ہے تاکہ بندے اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے۔ بظاہر یہ جو آیت ہے ایک حدیث اور ایک واقعے سے ٹکراتی ہے، دو واقعے سے آپ غور کرتے ہوں گے۔ اس میں اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اللہ سے مطالبہ کر کے اللہ کا حکم تمہارے اوپر صادر ہو جاتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بظاہر ایسا لگتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہی اختیار ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو آپ غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا، دو مرتبہ کا معاملہ ہے۔ عقبہ کا معاملہ ہوا تھا، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ سے لوگ آتے تھے ابتدائی اسلام میں تو ان کو گھاٹیوں میں ملتے تھے جا کر اور اسلام کی دعوت دیتے تھے، اسی میں سے ایک کو دعوت دی ابن لیل یا ابن عبد نام تھا اس کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اس نے دعوت قبول نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا۔ آپ غم میں جو ہے پیدل جاتے جاتے قرن منازل یہاں مکہ سے ایک دن اور ایک رات کا سفر آپ نے کر لیا غم میں کہ اس نے میری بات کیوں نہیں مانی، بڑا سردار تھا۔ چنانچہ جو ہے جب اتنی دور پہنچ گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور ساتھ میں فرشتے کے جو پہاڑ کا جو فرشتہ ہوتا ہے اسے بھی لے کر آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، ان کو جو ہے ان پہاڑوں کے درمیان میں رکھ کر پیس دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ نہیں کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے میں امید رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ان کی خاندان میں اللہ کے بندے پیدا ہوں تاکہ بس وہ اللہ کی بندگی کریں۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد بھی آپ نے اختیار کا استعمال نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عذاب میں گرفتار ہوتے تھے جو قوم فرشتہ آنے کے بعد وہ اختیار سے نہیں آتے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین ان کے اوپر فیصلہ فرما دیتا تھا،
اور یہ جو تھا معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو فرشتے آ رہے تھے یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آ رہے تھے، نہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف انہوں نے قوم نے مطالبہ کیا تھا۔ بہرحال یہ تفصیلی گفتگو ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور غیب کے خزانے اسی کے پاس ہیں، اس کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ لا يعلمها الا هو، سورہ انعام کی آیت نمبر 59 کا اس ٹکڑے کو غور سے دیکھنا سننا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے لا يعلمها الا هو، غیب کی کنجی اللہ کے پاس ہے، نہیں کوئی جانتا مگر وہی۔ لا يعلمها الا هو، کسی بھی مولوی سے بلا اختلاف نظریہ آپ پوچھئے لا يعلمها الا هو کا معنی کیا ہوتا ہے، تو وہ جواب یہ دے گا نہیں جانتا ہے وہ کوئی مگر وہی، یعنی اللہ ہی جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، نہیں اس غیب کی کنجیوں کو جانتا ہے مگر وہی۔ اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ غیب کی کنجیوں کو سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی اشارہ دیا ہے کہ یہ غیب کی کنجیاں کیا ہے، اور احادیث میں بھی ملتا ہے اللہ رب العالمین نے غیب کی کنجیاں اپنے پاس رکھی ہے۔ اب کنجی آدمی کب رکھتا ہے معلوم ہے، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اس میں اللہ نے کتاب مبین کہا ہے کنجی کب رکھتا ہے بندہ اپنے پاس، کب؟ جب کوئی اہم چیز ہوتی ہے صندوق میں بند کر دیتا ہے نا، اسی وقت رکھتا ہے نا، صندوق میں بند ہے، سیفٹی ایک دم۔ اللہ رب العالمین نے اس باتوں کو جو غیب کی ہے لوح محفوظ میں پیک کر کے رکھی ہوئی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مثال تشبیہ دی گئی ہے، جیسے صندوق میں پیک کرتے ہیں نا، ایسے اللہ نے یہ چیز پیک کر دی ہے۔ اب جب اللہ کی یہ پیک چیز ہے تو اللہ نے اس کا اختیار کسی کو بھی نہیں دیا ہے۔ پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی ہیں، قرآن میں بھی ہے کہ اللہ رب العالمین بتاتا ہے کون کب کہاں جو ہے مرے گا یہ اللہ جانتا ہے، کون کب کیا کمائے گا یہ اللہ جانتا ہے، بارش کب کہاں ہوگی یہ اللہ جانتا ہے، اسی طرح مادر رحم میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اور اسی طرح قیامت کب آئے گی یہ اللہ جانتا ہے۔ یہ 5 غیب کی کنجیاں ہیں، اس میں کوئی انسان نہیں، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک اور ساجی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ آج ٹیکنالوجی کے دور میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو سونوگرافی ہے، اللہ نے کہا ہے نا کہ مادر رحم میں جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، سونوگرافی بتا دیتی ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ ارے بھائی سونوگرافی کب بتاتی ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد۔ اللہ رب العالمین پہلے دن سے، نطفے کے دن سے معلوم رہتا اللہ کو، اور اس سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے تمام مخلوق کو پیدا کر لیا تھا اور ان سے پوچھا تھا الستُ بربکم، یعنی اس نطفے سے پہلے ہی اللہ جانتا ہے کہ یہ فنا ہونے والا ہے۔ پھر سونوگرافی کیا بتاتی ہے؟ لڑکا یا لڑکی، اتنے بتاتی ہے نا، کیا یہ بدبخت رہے گا یہ بتاتی ہے، یہ نیک بخت رہے گا یہ بتاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ یہ بندہ پیدا ہونے والا، بچہ ہوگا بچی ہوگی، نیک بخت ہوگا یہ ہوگا، بدبخت ہوگا، اس کو کتنی روزی ملنی ہے یہ اللہ رب العالمین سب جانتا ہے۔ تو کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی فائدہ اٹھا کے یہ نہ کہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ ہم بھی جانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین پہلے دن سے، اور جب پیدا کیا اللہ نے تب سے اللہ رب العالمین پوری مخلوق کے حالات کو جانتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں، تفصیلی گفتگو یہ بھی، یہ آیت جو ہے نا نجومیوں کاہنوں کے تردید میں نازل ہوئی ہے۔ اس طرح سے کہ اس میں اللہ نے صاف بتا دیا غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ آج ہم دیکھیں کسی نجومی کے پاس جائیں، وہ ایسے دیکھتا ہے، ہاں تم کو ابھی 3 سال کے بعد اولاد ہونی ہے۔ پھر کوئی جو ہے پیر دیکھتا ہے، کوئی الگ الگ انداز سے دیکھتے رہتا ہے، اور پھر بتاتا ہے اولاد یہاں ہونی ہے، تم کو یہ آفت آنے والی۔ اس کو خود اپنے اوپر نہیں آفت کیا آنے والی یہ نہیں معلوم، بتانے والے کو خود یہ نہیں معلوم۔ اگر اتنا ہی اس کو معلوم ہوتا اس کو تم کو روزی ملنے والی ہے، تو پھر وہ بجائے اپنی دوسروں کی روزی کو چھین کے اپنی روزی کر لیتا تھا، پھر وہ چند روپیوں کو ادھر ادھر پھرتا نہیں تھا۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے مسلمانوں کو یہ سبق دیا ہے، من جاء عرافا فصدقہ، کسی نے کوئی آدمی مسلمان کسی عراف کے پاس آیا، عراف کو معنی وہی نجومی، کسی بھی انداز کو سمجھ لے ہوئے نجومی، کل کی بات بتانے والا، غیب کی بات بتانا، اور اس کی تصدیق کی، تو اس نے گویا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ پہ نازل کردہ کتاب کی تکذیب کر دی۔ اس لیے ایسے لوگوں کی نہ تصدیق کرنا چاہیے اور نہ ہی ان کے پاس جانے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گمراہی کا ایک ذریعہ ہے جو بندے کو اللہ کی بندگی سے نکال کر بندے کی بندگی میں لگا دیتے ہیں۔ تفصیل انشاءاللہ پھر رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کا کلام سمجھنے والا بناوے اور حقوق کو اللہ رب العالمین حتی المقدور ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔